کہ الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور اس ادارے کے ساتھ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی کافی جنگ چل رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے یہ فزیکل ہونے والے ہیں. تو یہ ان کا کیا ایشو ہے ان کے ساتھ؟ ذرا شارٹ سن، ای وی ایم پہ کام شروع ہوا ہے، اور ای وی ایم کے بعد پھر وہ کچھ ضمنی الیکشن ہوئے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، میرا خیال ہے سیالکوٹ سے، آئی تھنک وہ جو ایک الیکشن ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا. نہیں، اس سے بھی پہلے تھی. وہاں سے بدگمانیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور براہ راست حکمراں جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، ان کے ممبرز پہ اعتراضات اٹھانے لگی. ذرا سنائیے گا جی ذرا فواد چودھری صاحب. الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا. اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشن جس طرح کے انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے، اور پھر ایک سیاست کی، آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا. اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلی کار نہ بنیں، اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا کسی بھی ادارے کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں. تو اس کے بعد اعظم سواتی صاحب دوسرے وفاقی نہیں، پر جسٹیفائی کریں نا اس اسٹیٹمنٹ کو. تو وہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں نا. اعظم سواتی صاحب جی. جلد ہم تیاری کر لیں، الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو. ایک ہی بات کہ جائنٹس ہے، اور واقعی ایک ہی بات ہے، آج وہ ایک ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پارلیمان، سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دیں گے. اچھا ایک بات ہے صاحب، یہ وفاقی وزراء کو نہیں پتا کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہ پارلیمان ہوتی ہے نہ یہ وزیر ہوتے ہیں، اس وقت تو کوئی اور دنیا ہوتی ہے نا جی. آپ کو یعنی ان کو شاید نہیں پتا، ہندوستان میں وزیر اعظم ہٹتا نہیں ہے، جی ہاں کوئی نگران نہیں آتا، وہ بیٹھا رہتا ہے. بالکل. لیکن جو ہی الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی آج سے 3 دن بعد یا 3 مہینے بعد فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہے، آج اسی وقت تمام ریاستی مشینری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے پابند ہو جاتی ہے. پیریڈ. ہاں جی. آپ یعنی محاذرہ ہی کس لیے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے؟ یہی حرکتیں نواز شریف کر رہا تھا، کبھی سپریم کورٹ پر حملے، کبھی ہائی کورٹ پر حملے، کبھی ججوں پر حملے، کبھی جرنیلوں پر تہمتیں اور الزامات اور ان کی ویڈیو بناتے پھر رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو. تو آج کس انجام کو پہنچے؟ یعنی اپنے مخالفوں کے انجام سے بھی یہ سیکھنے کو تیار نہیں. ان کا کوئی بند ہو. اصل ایشو ہے تمہارا مہنگائی، اصل ایشو ہے بیڈ گورننس، اصل ایشو ہے نااہلی. جی ادھر آپ جاتے نہیں ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان کو شاید یہ بتایا گیا ہے کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ خواتین نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. ان کو تو پتہ نہیں بتایا گیا کہ نہیں ہے. پولنگ وہ جدھر الیکشن تھا، ایک تو خواتین نکلی نہیں جو آئی ہیں. تو مجھے جو وہاں پی ٹی آئی والے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایلس ویلس کا نہیں پتا، وہ خواتین آئی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مہنگائی نے ہمارا پیچھا، ہمارا کچھ نہیں چھوڑا. پچھلے الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، لیکن آج ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. یعنی ایون وہ لوگ بھی جو کہ نون لیگ کے روایتی مخالف سمجھے جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی وہ جیت گئے. اور یعنی 2600 ووٹ نکلا ہے. میں جو اپنے حلقے یعنی سامنے وہ 2600 ووٹ نکلا ہے پی ٹی آئی کا، تو 3000 نکلا ہے وہ قاری نام کے آدمی کا، نون کا. یعنی یہ صرف وہاں وہ کہتے ہیں نہ تنظیم ہے پارٹی کی کسی حلقے میں، نہ کوئی عہدیدار، نہ کوئی ورکر، نہ کوئی کام. وہ تو الیکشن بھی نہیں نہ کروائے تنظیم سازی. تب سیف اللہ نیازی صاحب تو اب منظر عام پہ آئے ہیں نا، وہ بھی تو 3 سال ان کو بھی سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. تو اب آگے سنیں فواد چودھری صاحب کا ایک اور شاٹ ہے، وہ کہہ رہی کہ آپ استعفی دے دیں زیادہ بہتر ہے. کس کو؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب، آپ کے ہر دل عزیز دوست ہیں. میں تو اس کو ایک ٹھیک آدمی سمجھتا ہوں. تو میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں.
اور نیا موقع دیں کہ ہم نیا الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چنیں. جناب نہیں تو انہوں نے نقصان کی کیتا ہے انہوں نے. اب آپ ای وی ایم کرنا چاہتے ہو, ہاں جی یہ تمہارا کام ہے جی بھائی. آپ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ نے ای وی ایم پر الیکشن کروانے ہیں ہاں جی. اور سسٹم کو پرفیکٹ کریں. لیجسلیشن لے آئیں, لیجسلیشن لے آئیں اور مشینوں کا 1 حلقے میں 2 حلقے میں 10 حلقوں میں لوکل گورنمنٹ میں کسی جگہ یار اس کے ٹرائل کر کے اور اس میں سے جو خرابیاں ہیں. اب ان کے عہدیدار مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کون سا ووٹنگ ہے اور کس طرح آپ جعل سازی پکڑیں گے جب جس کا انگوٹھا ہی نہیں لگنا تو میں 400 بندوں کے لے جاؤں گا ووٹ ادھر. انگوٹھا تو لگنا ہی نہیں ہے ای وی ایم میں جی تو پھر اور دھاندلی اور کیا ہے. تو انگوٹھے ہو سکتا ہے وہ بھیج دیں. یار تسی تے بڑا مطلب ہے تسی شیر نال ہو یا مطلب ہے کہ وہ سنا ہوا ہے نا کہ انگوٹھا پیپر پہ لگا دیں گے تو ووٹ ادھر ڈال دیں گے, اس میں کیا ہے بھائی اس کو پرفیکٹ کس نے کرنا ہے. اچھا چلیں, اب آپ نے نہیں ماننا. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن آف پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ حکومت الیکشن کمیشن پہ حملے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو وزیر ہمارا الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے اختیار چھینا چاہتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اپنا اختیار استعمال کرو, نااہل کرو ہر وہ شخص جنہوں نے ہمارا الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے. جنہوں نے الیکشن کمیشن میں حملہ کیا ہے ان کا مطالبہ منظور ہو گیا چوہدری صاحب, اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس ایشو کر دیا ہے. آج اجلاس ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے اس کی صدارت کی اور جو الزامات لگائے گئے وہ زیر بحث آئے اور الزامات کی پرزور الفاظ میں تردید کی گئی, مسترد کر دیا گیا. صدر پاکستان اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے اس پر ان سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا. فواد چودھری کی طرف سے بریفنگ کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر جن الفاظ اور الزام تراشی کی گئی اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں وزراء کو نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ اس سلسلے میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا اور دفتر کو حکم دیا گیا کہ وہ ایوان صدر اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی اور پریس بریفنگ سے متعلق تمام ریکارڈ مرتب کر کے مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو معذرت بہت آگے نہیں اور یہ لڑائی بہت آگے تک جائے گی. اور سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں, سکندر سلطان راجہ صاحب یہ آئی بی حکومت کے پینل پہ یعنی کہ گورنمنٹ نے نامینیٹ کیا تھا, لیڈر آف اپوزیشن نے نامینیٹ نہیں کیا تھا, تو یہ سکندری اور سلطانی دونوں کریں گے. نہیں میرا مطلب ہے آپ ایک یعنی آپ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ میں فواد چودھری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو وہ ایگریسو کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر وزیر اعظم کہیں پھر نہیں کہے تو مطلب ہے وہ قانون کا مطلب ہے ایک اچھے سٹینڈنگ ہے ان کی. ان کا بھائی جو ہے فیصل بھی ہے وہ اچھا, وہ فراز جو ہے ان کا انہوں نے اور جیل میں رزلٹ لیا ہے, دونوں سیٹیں بڑی کمفرٹیبلی جیتے ہیں یہ جی سیاسی طور پر. اچھا یعنی انہیں تو حرکتیں ٹھیک جا رہے ہیں نا وجوہات جو بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کام کیا. اچھا anyway صحیح جا رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مطلب ان کو کل میں نے براہ راست یہ بات کی ہے, یہ نہیں کہ آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, ان کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, نہیں محاذ کھولنے چاہیے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।